وعلى آل سيدنا محمد. حضرات ذکر کریں گے ساتھ میں سارے حضرات. سب کا
صدق الله العظيم. إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے قرآن کا کام لینے پہ آتا ہے، اتنے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ رکھے ہیں، 1 2 3 نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، جب کسی کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، جب کسی کو جنت کا مقام دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو، اس انسان کو اپنی قرآن پاک یعنی اس دولت سے مالا مال کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی ہستی تعریف کے قابل ہے وہ میرے اولاد کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کی تعریف کے لیے محمد ذکی مغل کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں. سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلۂ آواز سے. میری مراد محمد ذکی مغل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، قرآن جو ہی راہ سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، قرآن جو ہی راہ سے میری سرکار آئے. سارے نبیوں میں نبوت ہے نرالی ان کی، سارے نبیوں میں نبوت ہے نرالی ان کی. بھد کر ختم نبوت کے وہ دستار آئے، بھد کر ختم نبوت کے وہ دستار آئے، قرآن جو ہی راہ سے میری سرکار آئے. اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی مجھ جیسا کبھی، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی مجھ جیسا کبھی. سب شفایاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفایاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، قرآن جو ہی راہ سے میری سرکار آئے. گفتگو میٹھی حیا میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا میں روشن چہرہ. جو بھی ایک بار ملے جس سے وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے جس سے وہ دل ہار آئے، قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جب دلستہ قوموں کی ضرورت پڑی، جب دلستہ قوموں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت ناپاک اور گھناؤنی کوششوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ باغور سے بات فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناشانہ ساحل میں کود پڑے تھے اور موضوع سے چلتے ہوئے منجدہار تک جا پہنچے تھے، بے بنا قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا. آج اس ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے ہی جاری ہے. غالب و جابر، کمزور و مظلوم کہانیاں بہت قدیم ہیں.
ہیں، پھر مرے انسانیت پر کئی بار بجنے گری، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا اور حیوانات کا انگانہ کیا۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مذاق کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوم و بے قصوروں کو فرقہ پرست نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و عبر ہوتی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں مسلمانوں کسی دور میں کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے تب سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھن گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے اسلام کو مٹانے کی نہ جانے کیسے رچنا رچی۔ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی کسی طرح کی آج مساجد و مکاتب پر نہیں آنے دیں گے، کسی طرح نہیں آئے گے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان بھی دے دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال بھی دے دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کو رگہ مردہ میں آزادی کی برق لہر دلا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار بڑھے، یہاں تک کہ محصول کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پل بیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے گھر سے سر کرنے سے نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر آسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتا ہے، میں ان غداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تو تم بھی نہیں۔ قوم کو دھوکہ دے کر اپنا روسیدہ کرنے والے فرقہ پرست کبھی اس ملک کو آزاد نہیں کر سکتے۔ میرے شعر کے اپنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم۔ جنت میں شرائط دے دی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابی کا رشتہ جڑا گیا، چھوڑ دیا گیا، جڑتا گیا، قرآن ساتھ ہی ساتھ کہتا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم ایک اور مخالف کی طرف رواں ہوتے ہیں جن کا نام محمد سہیل راکر، میں ان کو ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، دیکھ گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشربار خلافت چلے آئیے۔ محمد سہیل راکر، عربی ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رئيس الحفلة المبرر، حضرات الحكم وإخواني الأكارم، أريد أن أقدم أمامكم كلمات عديدة حول الموضوع أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. أيها الإخوة الأحبة، إن للعبادة في الإسلام مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة لا يستهان بقيمتها ولا تغمض العيون عنها، لأنها هي المظهر الحقيقي الملموس لخضوع العبد لربه عز وجل والاستسلام أمامه. الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فهي أعظم الأركان الأربعة وأرفعها شأنا، إذ هي سكينة النفس وطهارة الروح ومظهر العلاقة الحقيقية بين الخالق والمخلوق وبين العبد والمعبود والقوي والضعيف والغني والفقير والرفيع والوضيع. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. قرآن کی آیتوں کو بھلایا نہ جا سکے گا، قرآن کی آیتوں کو بھلایا نہ جا سکے گا، جو رب نے لکھ دیا وہ مٹایا نہ جا سکے گا. صدیوں سے چل رہی ہیں تعصب کی آندیاں، صدیوں سے چل رہی ہیں تعصب کی آندیاں، لیکن چراغ حق کو بجھایا نہ جا سکے گا. واجب الاحترام اساتذہ کرام، آگے مت جو کیمرے کے، میرے ہم سفر ساتھیوں اور معزز رفقا، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہوا کہ اس بابرکت ذات نے مجھ جیسے حقیر انسان کو آپ حضرات کے سامنے شہدائے اسلام جیسے عظیم عنوان پر کچھ لفظ کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اس سے قبل کہ میں اپنا بیان شروع کروں، میں آپ حضرات کو خصوصی توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ان کو ہم اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ. محترم حضرات، شہداء اسلام کے سب سے پہلے مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جن کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے شوق شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا. اس شوق شہادت میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے کبھی گریز نہیں کیا. بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں، نہ مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہی حالات، ایک ہی آرزو، ایک ہی جذبہ کہ میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جنگ شہادت نوش کر. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. الغرض یکے بعد دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جانب پر نذرانہ پیش کر رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے باری آ جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. وآن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر پر عرض کرتے ہیں اے میرے لاڈلے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے، لہذا آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے لاڈلے بھتیجے، اب آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ سِنٌّ لِأَبِي، آپ تو میرے ابو کی جگہ پر ہیں. حتیٰ کہ ایک وقت پر آپ نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دینے کے لیے تیار. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تجھے میرا ابو یاد آئے تو مجھے دیکھ لیا کر، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا چہرہ اللہ نے ایک ساتھ ہے. الغرض سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم
جذبہ و طرف دیکھ کر، آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں، کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلب رک جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے چاچے کے لاش کا کیا حال کر دیا گیا؟ پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال لی گئی، زبان کھینچ لی گئی۔ زخموں سے جسم گلزار سے ہی تم اب بھی شکستہ تیر گنو، زخموں سے جسم گلزار سے ہی تم اب بھی شکستہ تیر گنو۔ خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس میں ہاری ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے آپ حضرات کے سامنے محمد طاہر۔ اب ہم ایک اور مقرر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ثاقب الحسن مرہون، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں۔ محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے۔ محترم حضرات، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم، صدق اللہ العظیم۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ محترم حضرات، سامعین کرام، مہمانان اعزام اور ادارے کے عزیز طلبہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے رب، اور انہی میں کا ایک رسول اٹھا۔ جب میں نے 1400 سال کے شعراء کو دیکھا، خطباء کو دیکھا، آئمہ کو دیکھا، پیروں کو دیکھا، اولیاء کو دیکھا، اقتاب کو دیکھا، حتیٰ کہ میں نے ابو طالب کو دیکھا، حتیٰ کہ میں نے عتبہ عتیبہ کو دیکھا، حتیٰ کہ میں نے نبی کے دشمنوں کو دیکھا، پیغمبر کے تناخوانوں کو دیکھا، نبی کے مدخوانوں کو دیکھا، میں نے قصیدوں کو پڑھا، میں نے شعراء کے کلام کو پڑھا، میں نے ہر کتاب کو دیکھا۔ تو جب ساری کتابوں کو میں دیکھ چکا، اس ساری تاریخ کا، سارے جملوں کا خلاصہ مجھے قرآن کے ایک لفظ میں سے نظر آیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن نے پیغمبر کی ہر بات کا ذکر کیا ہے، اور اعجاز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرآن کے ہر جملے سے ظاہر ہے، قرآن کی ہر بات سے نبی کا اعجاز ظاہر ہوتا ہے، نبی کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس چیز پر گفتگو کی جائے تو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا کمال کملی والے میں، نوح کا کمال کملی والے میں، زکریا علیہ السلام کا کمال کملی والے میں۔ یہ علیحدہ داستہ ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن نے ایک لفظ کتنا جامع کہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیری شان کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا۔ نبی کا ذکر، نام اور بات اور پیغام اس وقت اونچا ہوا
آج زندہ کیوں نہیں؟ میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام کا موعجزہ آج زندہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا موعجزہ آج زندہ نہیں، زکریا علیہ السلام کا موعجزہ آج زندہ نہیں، تمام انبیاء کے موعجزے نبی کے ساتھ چلے گئے، لیکن ایک کالی کملی والا ہے جس کا موعجزہ قرآن کریم آج پوری کائنات میں چمک رہا ہے۔ دیکھیے تورات اترنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پر جا، میں تجھے کتاب وہاں دوں گا۔ انجیل اترنے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ سے کہا اپنے عبادت خانے میں رہو۔ زبور اترنے کا وقت آیا تو حضرت داؤد سے کہا اپنے عبادت خانے میں رہو۔ تینوں نبیوں کو پابند کر دیا گیا جگہ کے لیے، جہاں کتاب اترنی ہے وہاں پابند کر دیا گیا، لیکن ایک کالی کملی والا ہے جس کو پابند نہیں کیا گیا، بلکہ میرا نبی مکہ میں تھا تو قرآن پیچھے مکہ میں آ گیا، میرا نبی مدینے میں تھا تو قرآن مدینہ میں آ گیا، میرا نبی پہاڑ پہ تھا قرآن پہاڑ پہ، میرا نبی گلی میں قرآن گلی میں، میرا نبی بازار میں قرآن بازار میں، میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی عشیرہ میں قرآن عشیرہ میں، نبی فتح مکہ میں قرآن فتح مکہ میں، نبی صلح حدیبیہ میں قرآن صلح حدیبیہ میں، اور میرا نبی عاشا کے بستر پر قرآن بھی عاشا کے بستر پر۔ یہی سارا معنی اس آیت میں بند ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ نبی کا ذکر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اونچا ہوا یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہوا یا آسمان کے اوپر ہوا، ذکر اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے، نام اونچا لینے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا توجہ کر، میں تجھے نبی کے ذکر اونچے ہونے کی داستان بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا ذکر اونچا کیسے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار کو کھڑا کیا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آتش نمرود سے ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سیاحت کی تھی، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ فرعون کیا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، یعقوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا گیا تو محمد کا ذکر ہو رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا گیا تو محمد کا ذکر ہو رہا تھا۔ اگر تو اس حقیقت کو نہیں جانتا تو اس بات کو تو ضرور جان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں خدائی میں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ آسمانوں میں میرا نام، آسمانوں میں تیرا نام، تورات میں میرا نام، تورات میں تیرا نام، انجیل میں میرا نام، انجیل میں تیرا نام، زبور میں میرا نام، زبور میں تیرا نام۔ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک ساری کائنات میں جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ اسی لیے کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے ثاقب الحسن مرہون۔ اب ہم ایک اور مقرر کی طرف روا دوا ہوتے ہیں جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد جاوید مرہون۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پہ، ورق ہوگا کفن اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین کرام اور ملت کے پرعزم نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، دینی مدارس کے وقت آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دراصل یہ سب اسلام کے مثبت قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور صفا کی چبوترا کی شاخیں ہیں، جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جھنجھوڑایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلعہ پیدا کیا جاتا ہے، یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یہاں بدعات و خرافات کے امت اصطلاح کو رکھا جاتا ہے۔ مخاطبین محترم، بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا معارف کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو مجدد قلب ثانی علی جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو ابو الحسن رحمت اللہ علیہ جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو شاہ عبدالرحمن خان جیسا مصلح کس نے دیا؟ سامعین محترم، کیا یہ بات اظہر میں سمجھ نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے وطن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہیں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری اور رہنمائی میں مشغول تھی، جن کی ساری فکریں امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہیں شراب ایمانی سے مشغول تھی۔ سامعین اعظام، یہی وہ مدارس ہیں جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کی تذکیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں جس میں وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کی ترغیب ہوتی ہے۔ سامعین حضرات، آج مغربی تہذیب کی گنگو گٹائیں دنیا پر جا رہی ہیں، آج اسلامی شعور و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہیں، آج کس طرح زندہ وجود کی آندیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہیں، آج کس طرح علم و دین کی دوری کی وجہ سے قادیانی تو عیسائیت کے مکر و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، منکرین حدیث اور متعینین ائمہ کے رخ میں آ کر بھولے بالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، آج کس طرح ٹیلی ویژن جہیز اور بے پردگی جیسے ملعون فیوزوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے، آج دنیا ایسے گجوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام تھامنے لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا ایمانی جوش و حالات پیدا کرنے والا ظلم و تشدد جور و فتن کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے سرفشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے مل کو ملت کو سربلند کرنے کی منتظر ہے۔ اللہ اکبر أشهد أن لا
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله ایک اور مقرر کی طرف روا دوا ہوتے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد تصویر ملہور، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ ہیں، دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ ہیں، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میری مراد محمد تصویر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال في موضع آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حمد و ثنا و کبریائی خدائے بزرگ و برتر رب العالمین جل جلال کے لیے ہے، اور درود السلام آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات خاتم النبیین امام المرسلین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے لیے ہے. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. قابل صد احترام اور معزز حضرات، اس وقت ہم اور آپ ایک دینی اخوت اور ایمانی جذبات کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں. مقصد صرف اور صرف رضا الہی، عشق نبی اور ہمارے صالح والی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا ہے. اگر مقصد یہی ہے تو ہونا بھی یہی چاہیے. تو بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قبول فرمائے. آمین. آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے. وہ عنوان نہ سیاست سے متعلق ہے، نہ تجارت سے، نہ امانت سے، نہ خطابت سے، نہ سیادت سے، بلکہ محسن انسانیت، رحم و کرم کے پیکر، رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق ہے. محترم سامعین کرام، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت محبوب فرمایا کہ دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے. لوگوں کے عقائد و معاملات، طور طریقے، رہن و سہن، تجارت و حکمت، سیادت و قیادت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روئے زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے تھے، بلکہ انسان کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. آبی اور معمول میں کافی دوری پیدا ہو چکی تھی. ضرورت تھی اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور طریقوں کو سدھارنے کے لیے، اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے اور اپنی جامع پہنانے کے لیے محسن انسانیت سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہو. کیونکہ صدیوں سے ایسا اخلاق حامی محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم و عظیم کی بشارتیں تورات و انجیل اور زبور کے ذریعے نسل بعد نسل سنائی جا رہی تھی. وہ وقت آ گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، ریاض بھی عمدہ، دیانت بھی عمدہ، عادت بھی عمدہ، شرافت بھی عمدہ، مزاج بھی عمدہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تلوار کی باری بعد میں آئی. پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کیے، شیریں کلام پیش کیے، دشمن کے حق میں دعائیں دی. ایک طرف کفار و مشرکین کی اذیت، نام کرنا، تقریر سے باتیں ہوتی، اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا مانتے ہوتی. صادق اور امین کے لفظ سے آپ کو پکارا جاتا. سرور کائنات نے مکہ میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کہی، ہجران کی نگاہ میرے آقا کی طرف اٹھی. کسی نے امن کے رخ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دے کر آزمایا، کسی نے مجنون کہہ کر آزمایا، کسی نے پورا ڈال کر آزمایا، کسی نے بھنڈا ڈال کر آزمایا، کسی نے دوست بنا کر آزمایا، کسی نے مہمان بن کر آزمایا. لیکن خاتم النبیین والمرسلین نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا. آئے کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دوسرے یہودی سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. میرے دینی بھائی کو ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آیا. آنے کا انداز عجیب و غریب ہے، ہاتھ میں لگی تلوار لے کر آتا ہے، انداز دشمنوں کا ہے، کلام مصطفیانہ ہے، نادب ہے، بے احترام ہے. آ کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا مہمان دور سے آیا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، بھوک اور پیاس سے پریشان ہوں، سب سے پہلے مجھے کھانا کھلاؤ. دیکھو دنیا والوں دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. فرمایا ہاں تو میرا مہمان ہے. سبحان اللہ، کتنا عمدہ اخلاق ہے. یہودی سے نہ نام معلوم کیا گیا، روکا گیا، معلوم کیا گیا نبی تلوار دے کر کیسے آئے ہیں، کیا ارادہ ہے، کب تک قیام رہے گا، کچھ بھی معلوم نہیں کیا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں تو میرا مہمان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، گھر کا کھانا رکھتے ہیں. یہودی مہمان دسترخوان پر دھڑلے سے بیٹھ جاتا ہے، ادب ہے، بے احترام ہے، کھانا شروع کرتا ہے، روٹیاں توڑ توڑ کر کچھ کھاتا ہے، کچھ گراتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ الحمدللہ کہا، نہ خدا کا شکر ادا کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نظروں سے دیکھتے جا رہے ہیں کہ میرے دسترخوان پر میری سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. مہمان کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، اب آرام کرنے کے لیے بستر تو لگا دو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ہی بستر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، وہی الہی کا نزول بھی اسی بستر پر ہوتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک و صاف ہے اور یہودی کافر ہے، لیکن میرے آقا کا مہمان ہے. میرے آقا انکار نہیں کرتے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے مہمان میں بستر لگا دو، آرام کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے بستر لگاتے ہیں. مہمان بستر پر لیٹ جاتا ہے، ادب ہے، بے احترام ہے. مہمان پوچھتا بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر ایک ہے، تم کہاں آرام فرماؤ گے.
یہودی سوچتا ہے کہ جو برس سے سنتا آ رہا ہوں کہ آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کے اخلاق کردار درندہ ہوں گے، یہ باتیں یہ اوصاف یہ اخلاق یہ کردار ان میں موجود ہے، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جائے، کوئی اور بڑا تک انتقام کیا جائے، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، ان کے ساتھ بھی پریشان ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو آرام سے سلایا اور خود شب بیداری کے لیے امت کی مغفرت کروانے کے لیے عبادت میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ یہودی دھیرے دھیرے ارادہ بناتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا، لیکن بالکل سچ و حق پایا، کھرا پایا، عمدہ اخلاق والا پایا، اب ایک بار اور آزما کر دیکھا جائے۔ میں اس اشعار پر آپ کی تقریر کو ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور آئے تو سبرے آفری نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سبرے آفری نشپا گئی دنیا، اگلے منہ سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے محمد تصویر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا کی حالت کیسی تھی، دنیا کیا کر رہی تھی، دنیا کی حیثیت اس وقت کیا تھی اور انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے خوبصورت، اتنے اچھے، اتنے پیارے اور اتنا انوکھا انداز کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوکھے انداز کو دیکھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بزنس پارٹنر بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام کا سفر کروایا، اپنا سامان دیکھ کر حضور کو شام کا سفر کروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کا لقب جب ملا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور اتنے اچھے ہیں، اتنے پیارے ہیں، صادق الامین ہیں، ان کا انوکھا انداز ہے، اتنا پیارا انداز ہے، تو اتنا انوکھا انداز ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا نوازا کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے جا رہی تھی، کھانا لے کر اپنے رسول کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر حضور کے پاس پہنچ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آپ کے پاس تشریف لا رہی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کا مقام آپ نے اپنے نکاح میں کر کے اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ خدیجہ کو میرا سلام کہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب حضرت خدیجہ آئی اللہ نے اتنا نوازا کہ حضرت خدیجہ اتنی مقدس عورت بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی جڑے گا، جو بھی جڑتا جائے گا، جو بھی ان کے ساتھ رہے گا، جو بھی ان کی جیسی زندگی گزارے گا، قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم ایک اور مقرر کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی آواز جمیل شندرا، میں ان کو ان شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہے ٹھکانا نام و نشان ہمارا۔
آواز توحید کی آواز تھی، سب کا مشن توحید کا مشن تھا، سب کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، سب کا سبب کلمہ طیبہ تھا۔ دوستو، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اس آواز کو بلند کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، گھروں کو چھوڑنا پڑا، لوگوں کی دھمکیاں سننی پڑی، گالیاں سننی پڑی، لیکن قربان جاؤ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر، ان کی ذات مبارکہ پر، پھر بھی وہ لوگ توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے، بلکہ کلمہ توحید پر ڈٹے اور جمے رہے۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں ادھر پر ولادت ڈالی گئی، طائف میں پتھر مارے گئے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، پتھروں کی ہے بارش نبی پر، اور نبی یہ دعا دے رہے ہیں، بخش دے میرے مولا نے تو یہ ہمیں ہی جان پائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، لیکن قربان جاؤں اس کو اس نے انسان دیا، ہدیہ عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پھر بھی وہ اپنے مشن سے، اپنی دعوت سے نہیں ہٹے، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، انہوں نے بھی توحید کے نام پر مارے کھائے، لیکن دعوت قبول کر لینے اور مان لینے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، بلکہ آہت کا نعرہ لگاتے رہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم۔ قرآن کی آیتوں کو بھلایا نہ جا سکے گا، قرآن کی آیتوں کو بھلایا نہ جا سکے گا۔ یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم خفا میرے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا، میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اولیاء، وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بیت پھر بھی نہ گر سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، ایمان تو، میرے بار محمود گمان تو، میری خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا دل بھی تو، کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، کبھی رحمتوں کی ہوا میں تو، کبھی آسمان کی خدا میں تو، کبھی بازار کی ندا میں تو، کبھی
اللہ جل جلالہ. میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لبے ناتے جناب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو، نہ حساب ہو نہ عذاب ہو، رہے روبرو محمد عمرو اللہ جل جلالہ. سلام آمینہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام فضل موجودات واہ نو انسانی، سلام ذیل رحمانی، سلام آیت رسانی. تیرا نقشے قدم زندگی کی لوہے پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا بے فضل ربانی. تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ روادی، خندہ پیشانی. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جہاں ہے، درود اس پر کہ جس کے کتابت مجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے آئے تو جعفر تیار بن جائے. میری مراد محمد ارشد میں. اور جب ایک ہی بیٹا بچا تھا تو یہ بھی بیمار ہو گیا اور نبی پریشان ہو گئے. اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی آیات اتری. کیا کہا؟ قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے پیغمبر تو اللہ کی نماز پڑھ، تو قربانی کر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو تیرا جو دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا. اس پر غور کرو کہ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تیرا جو دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا. اور دشمن حضور سے کہتا حضور کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، حضور ابتر ہوں گے. لیکن قرآن نے کہا اے کملی والے ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. تو تسبیح بیان کر، تو اللہ کی نماز پڑھ، تو قربانی کر. تو تیرا جو دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا. اور ساری کائنات کے ایک ایک خطے میں تیری اولاد ہوگی. اور قرآن کی اس آیت کا معنی بھی سمجھ میں آیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. یہ جو کوثر کا لفظ آیا ہے کسی نے کوثر سے مراد حوض کوثر، کسی نے کوثر سے مراد حوض کوثر کہا ہے، اور کسی نے تحت الثرى سے عرش معلّہ تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی رفعتیں ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرو تو اس کا نام ہے ابتر. اور اس کو عربی زبان میں خیر کثیر، یہ ساری دنیا کی بھلائیاں، زمین پہ کوئی اچھائی ہو، آسمان پہ کوئی اچھائی ہو، حسن کی اچھائی ہو، جمال کی اچھائی ہو، بشاشت کی اچھائی ہو، صداقت کی اچھائی ہو، جہاد کی اچھائی ہو، وسیل الملائکہ کی اچھائی ہو، خالق الدنیا کی اچھائی ہو، زاہد الدنیا کی اچھائی ہو، کرامات کی اچھائی ہو، معجزات کی اچھائی ہو، زمین کے نیچے کی اچھائی ہو، ہم نے تیری جولی میں ڈال دی. اور قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. اور ساری دنیا کی بھلائیاں تجھے دے دی. کتنی بھلائیاں! کیا بھلائیوں کی بات دیکھو کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تو مکے میں پیدا ہوا تھا تیرا باپ نہیں تھا، یعنی تیرا والد فوت ہو چکا تھا، وہ تو یتیم تھا. اور دائیا تجھے اس لیے چھوڑ گئی کہ تیرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اے محمد جب دائیا تجھے یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی تو اللہ نے تجھے یتیم بنا دیا. تو زمین پہ بیٹھا تھا یہ آسمان کو پہنچا دیا. تو فرش پہ بیٹھا تھا یہ عرش پہ پہنچا دیا. تو زمین پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا یہ عرش پہ جنت کا وارث بنا دیا. اے محمد پیدا یتیم ہوا لیکن کر دیا تجھے در یتیم بنا، لیکن کر دیا تجھے در یتیم پیدا، تجھے جنت کا وارث بنا دیا. اور قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، رفعت عطا کی، بلندی عطا کی. میرے بھائیوں ایک وقت وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایت اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی. اور پھر وہ وقت اور ایک وقت وہ آیا کیسر و کسریٰ کی ساری بادشاہ تیرے قدم کے نیچے رکھی گئی. اور قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور ایک وقت وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا ہے اور حضور کی پرورش کر رہی ہے. اور حضور کے ساتھ ایک عورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہن ہے، یعنی حضرت حلیمہ کی حقیقی لڑکی ہے. میں اپنی تقریر کو اشارہ پر ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گربان اٹھا دوں خانہ دل آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے محمد ارشد میر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے رشتہ جوڑا، صحابی کا لقب ملا، حضرت ابو بکر تھے، حضور سے رابطہ جڑا، صدیق کا لقب ملا، عمر تھے، حضور سے رابطہ جڑا، فاروق بنا دیا گیا، عثمان تھے، فاروق حضور پاک سے رابطہ جڑا، ذی النورین بنا دیا، حضرت
دیتے ہیں، اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے پوچھتے ہیں، اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے دیکھا کہ آپ جنت میں مجھ سے آگے چل رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جڑا، اتنا اونچا کیا کہ بلال چلتا تو زمین پہ تھا، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابی کا رشتہ جڑا گیا، جوڑ دیا گیا، جڑتا گیا، قرآن ساتھ ہی ساتھ کہتا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم ایک اور مقرر کی طرف روا دوا ہوتے ہیں جن کا نام محمد سہیل بیاتر، میں ان کو ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشکبار خلافت چلے آئیے۔ محمد سہیل عبد ربه عز وجل والاستسلام أمامه. الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فهي أعظم الأركان الأربعة وأرفعها شأنا، إذ هي سكينة النفس وطهارة الروح ومظهر العلاقة الحقيقية بين الخالق والمخلوق وبين العبد والمعبود والقوي والضعيف والغني والفقير والرفيع والوضيع، فالناس يكونون في أصدق أحوالهم وأصح موقفهم وأزكى أوقاتهم عندما يقفون خشوعا بين يدي ربهم ويودون حقه ويبدون رفده ويطلبون هداه ويبدون خضوعهم المتنقلة وحاجتهم الدائمة إليه، والمؤمنون مكلفون في الغدو والآصال من قبل طلوع الشمس وبعد غروبها أن يجمعوا في مكان واحد ويقوموا في صف واحد ويتلوا كتاب الله وقوفا ويسبحوا بحمده ركعا وسجودا ويسلموا على نبيه جلوسا وقعودا. وفي هذه الأعمال المباركة هم يشعرون بما ينبغي لله من طاعة وتوقير وما يجب أن تكون عليه نفوسهم من طهر وصفاء. أيها الحاضرون الكرام، ولا شك أن الصلاة هي التي تنزع ماديات الحياة وآلامها عن النفس وتوجهها إلى الله بالذكر والدعاء والذراعة والخضوع لكبريائه وعظمته. ومن صلاة الجماعة التقوى الروابط الاجتماعية وتشتد العلاقات والصلاة بين كل إنسان فتنمو روح المساواة الحقيقية ويبرز التلامح الإسلامي بين غني وفقير وبين وضيع ورفيع وصغير وكبير. أيها المستمعون الكرام، إن من فوائد الصلاة أنها تمحو الذنوب والسيئات التي يقترفها العبد، كما قال عز وجل: أقم الصلاة. آج کی اس تقریب سعید میں طلباء کے سالانہ تقریری انجمن بزم انظر کے جھنڈے تلے اجلاس میں تشریف لانے والے شہر پنچ کی ادبی، تعلیمی، ملی، ضلعی، انتظامی شخصیات آج ہمارے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کا مقام ہے کہ ہم آج جامعہ امام محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کا تیسرا سالانہ اجلاس انتہائی عشق و احتشام کے ساتھ منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا: این سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدا بخشندہ۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج اس بابرکت مجلس میں مل بیٹھنے کی، کچھ سیکھنے کی، عمل کے جذبے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں
آنے والے تمام مہمانان گرامی قدر کا، چاہے سیاسی شخصیات، ضلع انتظامیہ اور پولیس کے سربراہ، یا ہمارے تعلیمی، ملی اور سماجی اداروں کے صدور ہوں، یا مدارس عربیہ کے انضمام، طلباء کے والدین، کس کا نام لوں، ہر ایک کا دل کی عمیق گہرائیوں سے بالتدریج استقبال کرتا ہوں۔ ہماری یہ نشست اول جو بعد نماز عصر شروع ہوئی تھی، آج اس وقت اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اب دوسری نشست آپ کے سامنے منعقد ہونے جا رہی ہے۔ میری پہلی گزارش آپ سے یہ رہی کہ دل جمعی کا ثبوت دیں، بڑی دلچسپی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر آنے والا جو بھی آئٹم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ بامعنی ہوگا۔ آپ دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ آج کی اس تقریب سعید کے ہمارے جو مہمان محترم کویت میں مقیم رہ چکے حیدرآباد کے اسرائیل کے ڈائریکٹر محترم الحاج امتیاز الدین اور محمد حسین بابا، یہ دو اہم گرامی شخصیات ہیں جو کنچ میں تشریف لا چکی ہیں، کچھ ہی منٹوں میں آپ کے درمیان حاضر ہوں گی۔ گزشتہ 4 سال سے میں انہیں دعوت دینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہمیں ہمیشہ ایسے افراد کی تلاش میں رہا ہوں جن کا ذہن تعمیری ہو، تعلیمی ہو، اور وہ ہمیں حوصلہ بخشنے کے سلسلے میں نت نئے مشورے دیتے رہے۔ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ہمارے درمیان حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں نظام کو آگے بڑھاؤں، 9 طلباء کو تلاوت کے لیے میں آپ کے درمیان آنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ عربی تفسیر، اردو ترجمہ، فارسی ترجمہ، انگریزی ترجمہ، ہندی ترجمہ، پہاڑی اور پنجابی ترجمہ، گوجری اور کشمیری ترجمے پر مشتمل ہوگا، اور جامعہ کے 9 طلباء محمد عفان نہویہ، اخلد محمود نہویہ، عادل فیض خان گلپور، حسن محمد عارف شیخ فضل آباد گنڈی، محمد اکمل مڑگوڑ، معین اللہ کلائیوی، عرفان مہلان، ساجد اکرام اور محمد ارشد میر کپواڑا، یہ 9 طلباء آپ کے درمیان قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ الہمزہ، جس میں غیبت سے اور ٹوہ سے اور برائی کرنے سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان آیات پر مشتمل یہ جامعہ کے طلباء آپ کے سامنے 9 زبانوں میں تلاوت اور ترجمہ کریں گے۔ بائیں جانب سے آئیں اور اپنے جوتے اتار کر اسٹیج پر آئیں، بائیں جانب سے آئیں، اس طرف بائیں جانب سے آ جائیے اور اپنے جوتے اتار کر اسٹیج پر آ جائیں اور سورۃ الہمزہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ یہ 9 طلباء۔ إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I am seeking the protection of Allah against Satan the aggressor. پناہ ہے از عزازیل خان طرفی کلب۔ پناہ چاہتا ہوں میں ایشور کے نبی روح سے۔ پناہ چاہتا ہوں میں رب شیطان مردود تو۔ پناہ چاہوں رب کی شیطان مردود کروں۔ بنا جس مگان شیطان مردود اس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین استعانة من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. از نام خدا بھی کہ بے پایا مہربان اور رحمت کنندہ۔ شروع کرتا ہوں میں ایشور کے نام سے جو بڑا مردو اور ملائم ہے۔ شروع کرتا ہوں میں رب نادران جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ شروع کروں مولا کا نام نال جیڑو کا سیرو مہربان تک سیرو رحم والا ہے۔ شروع چوز کران خدا اسی نام سے جس مہربان تو واری رحم کرن وول ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
أي سخط وعذاب من الله لكل طعان بالناس أكال للحومهم. ہر غیبت کرنے والے گانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے. Woe to every slander and backbiter. برائے ہر ایب قبا و تانا زن ہلاکت است. ہر چگلی کرنے اور ٹوک مارنے والے منشی کے لیے ہلاکت ہے. لوگاں دی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے بتانے دینے والے اشک واسطے ہلاکت تے بربادی ہے. اور اس شخص واسطے ہلاکت تے بربادی ہے جڑو لوکاں دی کنڈ پیچھے انہی غیبت کرے اور پھٹی ہوئی گل کہ بیت افسوس در شخص خودید یوز او پران است یوز تام دیوان تو غیبت کران است. الذي جمع مالا وعدده أي إن الذي دعاه إلى الحق من أقدار الناس والدراية بهم وجمعه للمال وتعديده مرة بعد أخرى. جو مال جمع کرتا اور اسے گنتا رہتا ہے. Who has gathered wealth and counted it. آگ کے گھر میں اندوزت و ہمیشہ وہ جو سمپتی اکٹھا کرتا ہے اسے گنتا رہتا ہے. جو مال جمع کرتا ہے اور وہ گردا ہی رہتا ہے. جڑو دولت جمع کر کے اس میں گردا ہی رہے. یوز گوید از تمید حریص است تیم از مال جمع کری تومو شو از گرد گرد گنزی تاوان تیم سنی کرنا اندر شو معلوم سبدار. يحسب أن ماله أخلده من ظنه أن ماله يضمن له الأمان من الموت. وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا. He thinks that his wealth will make him lost forever. گمانی کند کہ مالش ہوا تا حیات تو فاقت مال. وہ یہ بچار رکھتا ہے کہ اس کی سمپتی اس کی رکشا کرے گی. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی دولت اس کو ہمیشہ بچا لے گی. وہ اس چکر میں ہے کہ اس کی دولت اس میں بچا لے گی. سوچ گمان کران تو خیال تاوان ایم سنی مال پوشنا ایمیز یعنی زن تاویز ہمیش. كلا لينبذن في الحطمة يريدون أن خزان الأموال ممقوتون مكروهون عند الناس لأنهم لا ينالون منهم شيئا. ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. Neverily he will be thrown into the crushing point. نسل ہرگز نسل بالیقین در حطمہ انداختہ خواہد شود. کبھی نہیں اسے حطمہ میں ڈالا جائے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ضرور خطمہ دے وچ سٹ سٹا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ ضرور خطمہ میں پھینکا جائے گا. تبنى هرگز نرائد شخص نرائد سنی مال سید دل دل سٹ تاوان تو کوچ کوچ کرنے نارس اندر. وما أدراك ما الحطمة أي إن هذه الحطمة مما لا تحيط بها معرفتك ولا يقف على حقيقتها عقلك فلا يعلم شأنها. کیا آپ جانتے ہیں حطمہ کیا ہے؟ And what will make you know what the crushing point is? وشمال آتے معلوم حطمة چیز. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ ایسا لڑنے نبی خانو پتہ بھی ہے کہ خطمہ کی چیز ہے. اے میرا پیارا نبی تم نے پتہ بھی ہے کہ خطمہ کیا چیز ہے. تائی کچھ چیز جان رہا ہے سو کوچ کوچ کرنے نار کیا گو گزر اس کرو بیان. نار الله الموقدة أي إنها النار التي لا تنسب إلا إليه سبحانه إذ هو الذي أنشأها وأعدها لعقاب العصاة والمذنبين. وہ اللہ کی بڑھائی ہوئی آگ ہے. The fire of Allah kindled was جانب حق تعالی آتش فروزیدہ است. وہ بڑھتی اور جلتی ہوئی آگ ہے. رب کی طرف بڑھائی دی آگ ہے. غرب کی طرف بڑھائی ہوئی آگ ہے. سوچ خدای سن سوئی نار جس نے حکم سے جان آمد چھو. التي تطلع على الأفئدة أي إنها تتغلب على الأفئدة فتدخل في الأجفاف متى تصل إلى الصدور. جو دلوں تک جا پہنچتی ہے. which lives up over the hearts. کہ تاکہ ہاں رسیدہ بھی شود جو ہردے تک جا پہنچے گی. جڑی دلوں کے اندر جا پہنچے گی. جس کو زیک دلوں میں اندر تک جا
یسناک بات تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، اور اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں جامعہ کے دو ممتاز طالب علم شاہین فردوس اور محمد اسرا، یہ دونوں طلباء اسٹیج پر آ جائیں۔ شاہین فردوس اور محمد اسرا آڑی نکا، ان بچوں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ہمارے الحاج محمد طارق صاحب کی جانب سے ہر بچے کے لیے 200 روپے کے انعام کا اعلان ہوا ہے، اور ہمارے عبداللطیف صاحب نے بھی بچوں کے لیے کچھ امانت مجھے دی ہے، پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ وہ طلباء کو دے دی جائے گی۔ یہ دونوں طلباء اسٹیج پر آ جائیں، شاہین فردوس اور محمد اسرا۔